آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ روح القدس یا پاک روح حقیقی معنوں میں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاک روح کی ذمہ داری کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاک روح کس طرح کام کرتا ہے، یا کس طرح ہمیں روح القدس کا بپتسمہ ہو تو ہم جان سکتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ صرف غیر زبانیں بولنے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے۔ جو کانٹرفیٹ ہے، جو ابلیس ہے، وہ بھی سیم ویسے ہی چیزیں کرتا ہے جیسے خدا کرتا ہے، اور اس لیے لوگ موسٹلی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید وہ حقیقی طور پر روحانی ہے، یہ روح میں چل رہے ہیں، لیکن ان کو روح القدس کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ اگر 3000 جو ہے وہ تبدیل ہوئے تو وہ کسی معجزے کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ خدا یسوع کے بھید کی وجہ سے تبدیل ہوئے۔ لیکن یہ کہ پاک روح کی موجودگی اگر آپ کے اندر ہے تو پاک روح کا ایک ہی کام ہے، کس کی باتیں یاد کروانا۔ پاک روح کا یہ کام نہیں ہے آپ کو کہ خدا نے آپ کو برکت دینی ہے، پاک روح کا یہ کام نہیں ہے وہ آپ کو بتائے خداوند نے آپ کو شفا دینی ہے۔ پاک روح کا صرف یہ کام ہے یسوع کی سب باتیں آپ کو یاد دلائے۔ بائبل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ہمیں بائبل کو یسوع المسیح میں سے ہو کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا کی انجیل ہے اور اس کا 14واں باب ہے، 25 آیت میں لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور اس کی 16 آیت کو بھی پڑھ دیتے ہیں۔ 16 آیت میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ میں اسے جانتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ ہیلیلویہ۔ اور آگے اس کی جو ہے وہ 7 آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گے۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب ہے، اس کا 11واں باب ہے اور 15 آیت میں لکھا ہے، یہ پطرس بول رہا ہے، کیا؟ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ اب بہت سارے لوگوں کو پاک روح کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک پاک روح کی موجودگی یہی ہے کہ شاید غیر زبانیں بول لینا، تو یہ پاک روح کی موجودگی ہے، یا لوگ یہ سمجھتا ہے جیسے ہم رو رو کر دعائیں کرنا، ناچنا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہمارے ٹریڈیشنز میں جو بھی ہم کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں وہ پاک روح ہے، وہ پاک روح نہیں ہے۔ اور ہم ایک ریفرنس دیتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ پاک روح جب اس پر نازل ہوا تو وہ ناچنے لگا۔ بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ پاک روح اس پر نازل ہوا تو وہ ناچنے لگا۔ یہ ٹوٹل ان ببلیکلی ٹروتھ ہے۔ خدا کا روح جب داؤد پر نازل ہوتا تھا وہ
کچھ اور کرتا تھا. یہ جب وہ ناچا وہ روح القدس کے وسیلہ سے نہیں ناچ رہا تھا، وہ اس تعظیم میں، وہ اس بھید کے وسیلہ سے جو اس پر کھلا تھا کہ وہ کیا تھا اور خدا نے اسے کیا بنایا، اور وہ خدا یسوع کو یا عہد کے صندوق کو، خدا یسوع اس لیے کہتا ہے کیونکہ یسوع کو عہد کا صندوق بھی کہا گیا، لیکن عہد کے صندوق کو وہ اپنے ہاں لے کر آ رہا تھا، خدا کی حضوری کو، خدا کی پریزنس کو. یہ ہے کہ پاک روح ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں ہے، یہ بڑی ہی اہم بات ہے. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو پاک روح کے بارے میں بتاؤں کہ بپتسمہ کیا ہے. چند خاص چیزیں ہیں. وہ یہ ہے، پرانے عہد نامہ میں جب پاک روح نازل ہوتا تھا، وہ نازل ہوتا تھا، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا. اس کی مینیفسٹیشن یا اس کا ظہور جو ہے ہوتا تھا جب، تو جو جس کام کے لیے ہوتا تھا وہ کام جب ختم ہو جاتا تھا سو وہ اس شخص سے جو ہے وہ جدا ہو جاتا تھا. اس لیے پرانے عہد نامہ میں بار بار لکھا ہے کہ وہ سمسون پر پاک روح نازل ہوا، اس نے شیر کو پھاڑ دیا. داؤد پر بھی بہت دفعہ ایسا ہوا. لیکن یسوع نے یہ کہا کہ میں باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے گا. اس کا مطلب ہے پہلے پاک روح نازل ہوتا تھا لیکن وہ زمین پر نہیں تھا، وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں درخواست کروں گا، وہ بھیجے گا. اچھا، جب وہ بھیجے گا تو اس کی ذمہ داری بھی خدا یسوع نے بتا دی. جو آج ہم پاک روح کی ذمہ داری سمجھتے ہیں وہ پاک روح کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہم نے خود اپنے خیال سے سوچی ہوئی ہے کہ شاید یہ پاک روح کی ذمہ داری، وہ پاک روح کی ذمہ داری نہیں ہے. سب سے پہلے تو پاک روح کی یہ ذمہ داری نہیں ہے معجزات کرنا. پاک روح کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اب روح القدس کی جو ذمہ داری ہے وہ خدا یسوع نے یہ کہی کہ وہ تمہیں میری باتیں یاد دلائے گا. اس کے علاوہ روح القدس کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. صرف اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو، یعنی جس پر وہ نازل ہوا ہے، جس کو اس کا بپتسمہ ہوا، اس پر یسوع المسیح کے بھیدوں کو کھولنا، اس کی باتیں یاد دلانا. اب یاد دلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھا فلان جگہ یہ لکھا، نہیں. یہی ہماری پرابلم ہے، ہم بائبل کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ خدا کے روح نے ہمیں کبھی گائیڈ ہی نہیں کیا. کہ یسوع نے کہا کہ وہ تمہیں میری سب باتیں یاد دلائے گا. یہ ہمارے پاس ایک پیٹرن ہے، سانچہ ہے کہ ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاک روح کی ذمہ داری ہے کیا. پاک روح کی ذمہ داری صرف یہی ہے اس زمین پر کہ خداوند یسوع کی سب باتیں ہمیں یاد دلائے. خداوند یسوع کی، اپوسل پال کی نہیں، اپوسل پیٹر کی نہیں، موسیٰ کی نہیں، کسی اور کی نہیں، یعنی کہ پالوس رسول کی نہیں، پطرس کی نہیں، یا کسی اور نبی کی نہیں، بلکہ یسوع کی سب باتیں. اب ہم نے اگر بائبل کو یا اس زمین پر زندگی بسر کرنی ہے یا بائبل کو جاننا ہے تو ایک ہی ہمارے پاس طریقہ کار وہ ہے کہ یسوع کی باتوں کے مطابق ہم نے بائبل مقدس کو پڑھنا ہے. اب لوگ جو ہے وہ یسوع المسیح کی زندگی کے مطابق یا اس کی ٹیچنگ کے مطابق بائبل نہیں پڑھتے، وہ جو انہوں نے سیکھا اس کے مطابق بائبل پڑھتے ہیں. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ کو سننے میں لگتا ہے. یہ جتنا میں آسانی سے آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کو سمجھ بھی لگ رہی ہے میں کیا کروں، لیکن یہ اتنا آسان ہے نہیں ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. جب تک روح القدس صحیح معنوں میں ہماری زندگی پر نازل نہیں ہوتا یا ہمارے زندگی میں نہیں ہوتا، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں ہاں جی یسوع المسیح کی تعلیم کے مطابق ہم نے بائبل کو جاننا ہے. تو جب یسوع المسیح کی ہمیں تعلیم کا ہی پتہ نہیں، جب پریچ کرنا ہو تو ہم ایسی باتیں پریچ کرتے ہیں کہ جو یسوع نے کہی نہیں ہے، تو پھر وہ روح القدس نہیں ہے. وہ آپ کے ایموشنز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے خیالات ہو سکتے ہیں. اب جو پاک روح کی آواز ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے خیال ہے، آیا اور چلا گیا. اگر تو آپ نے کہا لیا تو آپ سمجھیں کہ یہ پاک روح ہے، اگر نہیں کیا تو چلو یار یہ خیال تھا. ہمارے لوگوں کا صرف ہم یہی سوچتے ہیں کہ خدا کا روح ہمارے خیالوں سے بات کرتا ہے، خیالوں میں بات کرتا ہے، خوابوں میں بات کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن جب پاک روح بات کرتا ہے اس کی کنوکشن، اس کا احساس جو ہے وہ عام خیال سے بڑھ کر ہے، عام خواب سے بڑھ کر ہے، عام سوچ سے بڑھ کر ہے، عام سوچوں سے بڑھ کر ہے.
وہ آپ کو کنونس کرتا ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ جھنجھوڑ دیتا ہے, وہ آپ کو اس سانچے میں ڈھال دیتا ہے. اس کے بات کرنے کی یہ نشان نہیں ہے. تو یسوع نے یہ کہا کہ وہ تمہیں میری باتیں یاد کرائے گا. سو رول القدس کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں یہ بتائے گا کس طرح تم نے معجزات کرنے ہیں, وہ تمہیں یہ بتائے گا کہ کس طرح کس نعمت میں آپریٹ کرنا. جتنا بھی یہ چیزیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں یہ بائبل مقدس کے مطابق یہ غلط ہے, یہ ہماری ٹیچنگ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بالکل بڑا ہی جو ہے وہ فضول سا ہے. ہم اپنی جو ہے وہ سیلف پرموشن, اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں کہ خدا مجھے استعمال کرے, خدا میرے وسیلہ سے یہ کر دے, معجزات کر دے, وہ کر دے, یہ کر دے, اس طرح کر دے. اس سے مطلب یسوع جو ہے یا مسیح کا بدن جو وہ ترقی نہیں کرتا. روح القدس کے وسیلہ سے ہمیشہ کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے. سو آج کلیسیا میں روح القدس نہیں ہے, اس لیے کلیسیا میں ترقی نہیں ہو رہی. اب دوسری بات جو کرنیلیس ہے اس کا میں نے واقعہ پڑھا, اس کی میں بیک گراؤنڈ میں بعد میں جاؤں گا, لیکن میں آپ کو چند ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ روح القدس میری زندگی میں ہے یا نہیں, میں کس طرح اس میں چل بھی رہا ہوں یا نہیں چل رہا, یا اپنے خیالوں سے چل رہا ہوں یا یہ یا وہ ہے. آج ہم نے نا صرف ہمارا بڑا برا حال, ہم نے پاک روح کو صرف ایک ہی چیز کے لیے رکھ دیا کہ جدو سانو رونا آنا ہے سمجھو پاک روح ادو ہی آنا ہے. وہ بھائی وہ پاک روح کی نشانی, وہ پاک روح کی نشانی نہیں ہے رونا, پاک روح کی نشانی وہ اور ہے. یہ تو ہم نے ایسے سکھائی ایک آدھی آیت کہ وہ ہمارے اندر سے ہم نہیں جانتے کس طرح دعا کرنی چاہیے تھے. دعا جدو کرن آئیے تو ساری تو دعاواں نہیں مکدیاں, سانو دعا بہت ہی کرنی آندی ہے. اچھا وہ کہتا ہے جب پاک روح ہمارے اندر سے ہماری شفاعت کرتا ہے, کیونکہ ہم جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم کرتے نہیں ہیں, تو اس لیے وہ ہمارے اندر سے باپ کے تخت کے سامنے آئے بار بار کا شفاعت کرتا ہے. تو سانو تو دعائی تو بات آندی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آتی. ہر میں ہم نے اس کو اس چیز سے ریپلیس کر دیا, دعا کریں گے پاک روح آئے گا. ہر میں سو یہ ہے کرنیلیس کے بارے میں بتانے لگا تھا. کرنیلیس کو جب پطرس نے پیغام سنایا, وہ پیغام سنا رہا تھا, فوراً پاک روح نازل ہوا, وہ سب روح القدس سے بھر گئے. سو غیر قوموں کے لیے شاگرد یہی سمجھتے تھے, پہلے 3000 لوگ کے غیر قوموں کے لیے نجات نہیں ہے یا پاک روح نہیں ہے. تو جب اس نے کلام سنایا اس نے دیکھا کہ میں اس کو ان لوگوں کو نجات کا پیغام سنا رہا ہوں, وہ نجات کا پیغام سنا رہا تھا. جب پاک روح نازل ہوا پطرس خود حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا. وہ کوئی پری پلانڈ میٹنگ نہیں رکھی گئی تھی, یا پطرس نے ان کے لیے دعا نہیں کی. نازل ہوا, وہ کلام سنا رہا تھا پطرس, تو پاک روح نازل ہوا اور جتنے لوگ کلام سن رہے تھے وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اچھا اب جب شاگردوں کے پاس 3000 لوگوں کے پاس پطرس واپس آیا تو اس نے گواہی سنائی, تو انہوں نے کہا نہیں پطرس یہ ایسا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جس طرح ابتدائی دور میں ہم پر پاک روح نازل ہوا تھا, سیم اسی طرح کرنیلیس کے خاندان پر بھی پاک روح نازل ہوا. سو ہمارے پاس ایک روڈ میپ بن گیا, ایک جو ہے وہ پیٹرن, ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک رستہ ہے کہ بائبل مقدس میں جس طرح پاک روح نازل ہوتا ہے آج بھی ویسے ہی نازل ہوتا ہے. اگر اس سے ہٹ کر ہوتا ہے تو وہ بائبل مقدس والا پاک روح تو نہیں ہے. کیونکہ پطرس نے کہا کہ جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا, اور پاک روح جب بھی نازل ہوا, اگر آپ بائبل مقدس کی صحیح طور پر سٹڈی کریں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاک روح جب نازل ہوتا ہے وہ ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہے. یہ چند ایک چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی فاؤنڈیشن, آپ کی بنیاد تھوڑی سی مضبوط ہو جائے. پھر جب آگے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہر بنیاد کی مضبوط ہونے ویسے بیڑا گرک ہوا ہے, پھر بھی سنیے آپ. ہاللیلویا. سو یہ ہے کہ پاک روح ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے پاک روح کی موجودگی کا آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ یسوع المسیح کو کتنا جانتے ہیں. اب یسوع المسیح کو جب آپ جانتے ہیں تو کہیں گے, ہم سب کہیں گے ہاں جی بھائی صاحب میں تو جاننا ہوں, میں بھی جاننی ہوں. نہیں, وہ انفارمیشن ہے. وہ آپ کو یسوع کی باتیں پاک روح نہیں یاد دلا رہا. کیوں نہیں دلا رہا یاد؟ کیونکہ وہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں ہے. غیر زبانیں بھی آپ بول سکتے ہیں, دعا بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کو یسوع کی باتیں یاد نہیں دلاتا. اس لیے آپ مجبوریوں میں پھنسے رہتے ہیں, دنیا داری میں پھنسے رہتے ہیں, دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم مجبور, ہم بیمار, ہم ایتے, ہم وہ پاک روح نہیں ہے. اب پاک روح آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ انفارمیشن اکٹھی کر لو. پاک روح یہ نہیں کہے گا
کہ فلاں جگہ وہ آپ کو یسوع کی ساری باتیں یاد، اور اگر یسوع کی باتیں یاد دلائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری بائبل کو یسوع المسیح کے اندر سے ہو کر دیکھنا ہے. یہ اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ کو تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے نا. ہماری تو کوئی ٹیچنگ نہیں ہے نہ خادموں کے پاس کوئی اس کا کوئی بھید ہے. ایموشنز ہے، جذباتی ہیں، لوگوں کو کروانا، لوگوں کو ایسے فیلنگز میں جو ہے وہ بس ایسے. ہمارا تو کوئی حال ہی بڑا برا نا. ہاتھ اٹھائے جی ہم پاک روح کو ویلکم کریں گے. او بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے اندر ہے، پھر ویلکم بھی آپ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی تو خود کی بیس نہیں ہے، آپ کو تو خود کو پتہ نہیں ہے کہ پاک روح ہے بھی یا نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا کہ ہم دوسروں کو صرف دوسروں کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں، ادروائز ہمیں بائبل کی کوئی سینس نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ جو پری پلانڈ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں پاک روح نہیں آتا ہوتا. میں نے دیکھا جی آج ہم دوائیاں میٹنگ کریں گے، رول کس کے لیے ٹھہریں گے. اب مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگتی پاک روح یہ آپ کو کس نے ایسی چیزیں سکھا دی ہیں. ظاہر ہمارے یہ چرچز میں ساری ہوتی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم پلان کریں اور پاک روح نازل ہو، اور یہی ہماری سب سے بڑی، یہی سے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ آپ کس قدر جو ہے وہ گمراہی میں ہے. پاک روح کسی کا غلام نہیں ہے. جس کے بارے میں خدا کے ارادے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، پاک روح اپنے وقت پر نازل ہوتا ہے. آپ کو اس کا تجربہ ہی نہیں ہے، آپ یہ اس چیز کو مانیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو تجربہ نہیں ہے، کیونکہ بائبل تو خیر آپ کو آتی نہیں ہے، تو تجربہ آپ کا کہاں سے ہونا ہے. لنچ پیسہ بھی ہوگا جی ادو اینج چرچ میں دعا اور اسی سے اینج ہاتھ رکھا گیا یا اینج بس ادو نازل ہو گیا. بھائی یہ بات نہیں ہے. جب آپ کو بائبل کا تجربہ ہی نہیں ہے، آپ کو وہی چیزوں کا تجربہ جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب بائبل اس سے بالکل مختلف ہے. سب سے پہلے ہم نے پتہ چلا ہے کہ پاک روح کی ذمہ داری کیا ہے، یسوع کی صرف باتوں کو کیا کرنا، یاد دلانا. دوسری بات اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب میں پڑھا ہے کہ یسوع نے کہا، شاگردوں نے یہ کہا کہ ہمیں بتا تو بادشاہی کب عطا کرے گا، یہ یا وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم تختوں پر بیٹھ کر بادشاہی کریں گے، یہ کریں گے وہ. خیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یسوع نے کہا ان وقتوں کو میعادوں کو جاننا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نہ تمہیں ان کی طرف غور کرنا چاہیے. جب روح القدس آئے گا تو تم کیا پاؤ گے، قوت پاؤ گے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ لکھا کہ جب تم پر پاک روح نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، اس کا مطلب ہے تم نے معجزات کرنے ہیں. وہ یسوع نے جانے سے پہلے کہا تھا، کیا کہا تھا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جاؤ سانپ اور بچھو کو کچل ڈالو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آ. سو دیٹس وائی رسولوں کے وسیلہ سے معجزات ہوتے تھے، کیونکہ یسوع کا اختیار ان کے پاس تھا، وہ ورڈز ان کے پاس تھے. روح القدس اس لیے انہیں دیا گیا تاکہ وہ قوت پائے. کس چیز کے لیے؟ کہ وہ خدا یسوع کے بھید کو سمجھے، تاکہ لوگوں کو اس بھید کی قوت کے وسیلہ سے تبدیل کر سکے. دیکھیں اگر 3000 جو ہے وہ تبدیل ہوئے تو وہ کسی معجزے کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ خدا یسوع کے بھید کی وجہ سے تبدیل ہوئے. یسوع کا بھید تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے. اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب پڑھیں تو لکھا ہے کہ پترس پر جب خدا نے یہ بھید کھولنا تھا تو آسمان سے جو ہے وہ ایک کیا ہوا کہ چادر آئی، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ مختلف قسم ਦੇ حرام جانور ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ذبح ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ کوئی ناپاک چیز نہیں کھاتی. اس آواز نے کہا جس کو میں پاک ٹھہراتا ہوں تو اس کو ناپاک نہ کر. اصل میں وہ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ غیر قوموں کے لیے نجات کا دروازہ خدا نے کھول دیا تھا، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھا. پھر جب کرنیلیس کے ساتھ بھی جو ہے وہ فرشتہ نے بات کی تو اس نے جب بھیجا تو کیا ہوا کہ پترس کے ساتھ خدا کے روح نے کہا کہ دیکھ 3 آدمی جو ہے وہ آئیں گے، تو نے ان کے ساتھ بغیر کسی لاجک کے چلے جانا ہے، کیونکہ وہ غیر قوم کے ہیں. پترس غیر قوموں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا تھا. اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے بہت بڑی سٹوری ہے، لیکن میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس نے اوبے کیا روح القدس کو. جب پاک روح آپ کے اندر ہوتا ہے تو جب پاک روح بولتا ہے آپ اس کو اوبے کرتے ہو، چاہے آپ کی سوچ اس کو قبول کرے یا نہ کرے.
اور ہمارے اندر جب پاک روح ہوتا ہے مجبوری سامنے آتی ہے، نہیں ٹھیک ہے، ہاں مجبوری کو یہ اس کو حل کرتے ہیں۔ پطرس کے سامنے اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ اس کا فیتھ، اس کا بلیف سسٹم، وہ جو ایمان رکھتا تھا اس کے خلاف روح القدس اس کو لے کر جا رہا ہے اور وہ اس چیز کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور ہمارے اندر پاک روح ہے، وہ یہ سانوں تو کوئی سمجھ نہیں لگتی، پتہ نہیں کہڑے پاک روح لئی پھر دے ہو، ہمیں فضول دے کام ہے۔ سو پطرس کو روح نے کہا کہ 3 شخص تیرا پوچھ رہے ہیں بغیر کسے جیڑا ہے وہ ریزن جانے چودہ نال کی کر چلا جا۔ جب وہ گیا پھر پطرس ان کے ساتھ گیا، تو وہ پھر جب کرنیلیس کے گھر گئے تو کرنیلیس نے ان کا استقبال کیا اور وہ پطرس کے قدموں میں گر پڑے۔ تو پطرس نے اٹھا کر کھڑا کیا، انہوں نے کہا اسی بھی انسان ہے، تو پادری کوئی ہوئے نا بس ٹھیک ہے میرا چیلا، میں پتہ نہیں کی میرے لوکی پیروں میں ہاتھ لانے نے تو پتہ نہیں کی ہو گیا تو کی ہے۔ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا مرضی بڑا خدا کا خادم ہو۔ سو خادموں کو بھی یہ خود سیکھنا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ پاؤں کو ہاتھ لگانا اور یہ بڑی بات ہو جاتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں فضول ہیں۔ خیر اینی آگے 28ویں آیت میں، اعمال کی کتاب 10ویں باب کے 28 آیت میں لکھا ہے جو میں ابھی بات بتا رہا تھا، ان سے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والوں سے صحبت رکھنا یا ان کے ہاں جانا ناجائز ہے۔ اس کے فیتھ کو، اس کے بلیف سسٹم کو، اس کے ایمان کو روح القدس چیلنج کر رہا ہے، اور وہ بھی بغیر جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاں جی سانو جدو پاک روح کہندا ایویں، وہ بھی بائبل مقدس کے مطابق۔ اگر یسوع نے کہا تھا جاؤ ساری قوموں کے سامنے انجیل کی منادی کرو، تو پطرس اس کو سمجھ نہیں پایا کہ ساری قوموں کا مطلب ہوتا ہے یہودیوں کے باہر بھی ہم نے منادی کرنی ہے، لیکن چونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پایا تھا تو اس لیے اس نے کرنیلیس سے کہا کہ بھائی کرنیلیس، یہودی غیر قوموں کے ساتھ صحبت نہیں رکھتے، نجات جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور روح القدس کی موجودگی کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پطرس کو اپنی انا چھوڑنی پڑی، اپنی مجبوری چھوڑنی پڑی، چاہے اس کا ایمان جو بھی تھا، چاہے وہ جس طرح بھی بائبل کو سمجھتا تھا، روح القدس نے اس کو یاد کروایا نہیں، جسے میں صحیح قرار دیتا ہوں تو اس کو یہ نہ کہہ کہ وہ کیا ہے، ناپاک ہے، جس کو میں پاک ٹھہرا دیتا ہوں وہ کیا ہے، پاک ہے۔ اچھا یہ بھی جو واقعہ ہے بائبل مقدس میں، اصل میں پطرس کے ساتھ پرابلم کیا تھی کہ جب غیر قوم کے لوگ آتے تھے تو یسوع جس طرح ان سے بات کرتا تھا پطرس کو وہ چیزیں یاد تھیں۔ پطرس کو اس لیے خدا نے اس کی سوچ کے مطابق ہی بتایا، پطرس تجھے یسوع کی وہ بات یاد ہے جب یسوع نے کہا کہ میں جس کو پاک ٹھہراتا ہوں وہ ناپاک نہیں، کیونکہ کتے ناپاک ہے۔ اور اس کنانی عورت نے ریولیشن یا کھولا کہ ان ٹکڑوں سے، کلام کے ان چھوٹے چھوٹے بھیدوں سے جن سے جو ہے وہ بیٹے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اس روٹی سے اگر چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہیں غیر قوموں کے کانوں میں پڑتے ہیں تو اس سے وہ بھی اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں۔ میں نے ان کو پاک ٹھہرایا ہے، تجھے جانا ہوگا، جب پاک روح آئے گا وہ تمہیں بتائے گا یسوع کی سب باتیں۔ یسوع کی باتیں جب پطرس کو یاد ہوئی تو وہ بغیر جیڑا ہیلے بہانے لائے ٹر گیا اتھے۔ تواڈے اندر کوئی پاک روح نہیں ہے ہے، تانوں کوئی پاک روح نہیں، سدھ پٹھ دسدا کہ چلنا تسی کنجے، دعاواں بھی کردے ہو، سارا کچھ ہی کردے ہو، پاک روح تواڈے اندر ہوئے تو تانوں لگے نہ پتا، مجبوریاں نے تسی مارے ہو، مصیبتاں دے، بیماریاں دے، گھراں دے، پتہ نہیں کدے کہڑی چیز دے مارے ہو، تو پھر بھی گیا تے میں بڑا راستہ باز ہوں۔ جب پاک روح ہوتا ہے تو اس کی یہ نشانی ہے کہ جو بھی آپ کا ایمان ہے، جو بھی آپ جس طرح بھی آپ کلام کو سمجھتا ہے وہ سب چینج ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے اس چیز کا تجربہ اس لیے میں آپ کو آسانی سے یہ بتا سکتا ہوں، جب خدا یسوع نے میری زندگی کو لیا اور روح القدس نازل ہوا تو کئی سالوں تک میں ایسے ہی بس سیکھا سکھا ادھر ادھر سے جیسے بھی ہے جو بھی ہے سیکھتا رہا۔ پاک روح نے کہا چل پتر سے کیا ایک وقت آیا کہ پاک روح نے یہ مجھ سے کروایا کہ جو کچھ تو نے سیکھا بیٹا وہ کلام دے مطابق نہیں۔ یسوع کی پھر وہ باتیں مجھے یاد کرواتا ہے، اس لیے میں یسوع کے علاوہ کسی دوسرے کی گل نہیں کرتا۔ پاک روح کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یسوع کے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، اس لیے شاگرد بھی ایسا ہی کرتے تھے۔
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یسوع کے علاوہ ساری باتیں کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں, اچھا ہدیہ بھی دے, اچھا میں پر مجبور بڑا ہاں, ٹائم نہیں نا نکلتا. دوزخ تیرے لیے بڑا بہت ٹائم ہوگا اتنے بہ کے اپنے بندے نال اپنے کار نال بہ کے جوائن کریں ایک دوجے رج کے گلاں کرنا. اتنے پھر اتنے بھی نال اتنے بھی دوزخ وچ اتنے بھی دوزخ وچ ہی رہے. منو تو انج دے مسیحاں تے ویسا ہی انہاں انہاں تو غصہ آندا کہ جڑے کہندے میں مجبور, میرے لیے یہ بہانا نہیں, بہانا نہیں ہوندا کہ بہانے ہی ہوندے جی. تسی یہ کیوں نہیں گھر والوں بہانا لاندے؟ چلو جی تواڈے بہانے نہیں منو خدا دے گھر جانا ضرور ہے, بعد چ میں تانوں ویکھ لاں گا. یہ کیوں نہیں تسی گھر والوں بہانا لاندے؟ چرچ والوں کیوں لاندے ہو؟ کیونکہ تواڈے اندر پاک روح نہیں ہے. مکاری ہے صرف, سفیدی پھریاں قبراں, یہ ہمارا حال ہے. دعا کر لیتے ہیں نا, پتہ نہیں چلتا. چرچ آ جاتے پتہ نہیں چلتا, کلام سن بھی لیتے ہیں سنا بھی لیتے ہیں, پتہ نہیں. ویسے میں تو دیکھا لوگ کلام نہیں سنتے. سو پاک روح کی یہ ذمہ داری ہے. مجھے کیسے پتا چلا؟ کیونکہ میں اس سے گزرا ہوں. پہلے میرا بھی یہ فیتھ, جتنی زیادہ دعا کرو گے موزے ہوں گے. پاک روح نے کہا ایسی تو بات ہی نہیں ہے. پہلے میرا بھی خیال تھا دعاؤں کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں. پاک روح نے کہا ایسی بات ہی نہیں ہے. مجھے اپنا سارا ایمان کا وہ جو میری بنیاد تھی, وہ جو میری بلڈنگ تھی, وہ ساری مجھے ختم کرنی پڑی. کیوں کرنی پڑی؟ میں چاہ رہا تھا نہیں, وہ تمہیں یسوع کی سب باتیں یاد دلائے گا. آج خادموں سے پوچھ لے توبہ کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ کہیں گے دعا زیادہ سے زیادہ کرا کرو, چرچ آیا کرو, ہدیہ دیا کرو, بس 2-4 چیزاں دسن گے. پاک روح آتا تو یہ نہیں آپ کو کہتا. پاک روح آتا تو وہ آپ کو یسوع کی سب باتیں یاد دلاتا ہے. اور یسوع کے ساتھ شاگرد رہے تو کیا یسوع نے اپنے شاگردوں سے ایک دفعہ گتسمنی باغ میں کہا اوے اٹھو جاگو دعا کرو تاکہ آزمائش سے نہ پاؤ. پھر دوسری جگہ شاگرداں نے کیا, یوحنا نے اپنے شاگرداں دعا کہی, تو بھی سانوں دعا سکھا. یسوع نے چھوڑے جائے ہمارے باپ, وہ چھوٹی دعا سکھا دیتی. یعنی کہ یسوع دے زندگی وچ صرف 2 باری واقعات, میں تانوں پوری بائبل دا سروے کروا رہا ہاں. تے تانوں کی پاریسان ہے صرف دعا ہی کیتی جائے, دعا ہی کیتی جائے, بس دعا ہی کیتی جائے گا. وہ پاک روح نہیں جائے گا کہ وہ تمہیں یسوع کی باتیں یاد کرے گا. اب یسوع کی تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں وہ ان کا پیغام کیا ہوتا تھا اور ہمارے پیغام یار بگڑے بگڑے نے, ایسے تو پتہ نہیں کی کرنا تھا کی نہیں. اب مجھے پورا یقین ہو گیا. یہ 34ویں آیت میں لکھا ہے, پترس نے زبان کھول کر کہا کہ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے, بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راستہ بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا, جب یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے, یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا کیا ہے, صلح کی خوشخبری تھی. اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس کی قدرت سے کس طرح مسح کیا. وہ بھلائی کرتا اور سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا, کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا. اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے. آگے انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا. اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا, زندہ کیا اور ظاہر بھی کر دیا ساری امت کے سامنے. اب یہ وہ گواہی دے رہا ہے اور اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں, یعنی یسوع کی, کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہ کی معافی حاصل ہوگی. پترس یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ روح القدس ان پر نازل ہوا. شکر ہے جانتے ہیں پترس نے نہیں کہا آج دعا یا میٹنگ ہے کیونکہ اس گھر میں آج ہم نے کلام سنانا, پہلے گیت گاؤ, دعا کرو, تے پھر ماحول بناؤ, تے پھر پاک روح آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اسی خود پاک روح اپنے ایموشن والا لے کے آنا چاہتے نا, اصل پاک روح تے انج دے کام کرتا ہی نہیں. تو یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ کلام کی خدمت کی. اور آپ میں سے تو تک پاک روح نہیں ملا. پاک روح کا نزول یا پاک روح کا بپتسمہ بائبل مقدس کے مطابق اگر ہے تو وہ صحیح ہے.
اگر ادھر ادھر کا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. کئی مشن انج کرتے ہیں, ایک ادھر بندہ کھلو جاتا ہے, ایک ادھر بغیر زبانہ بولی جاتا ہے, چلو بھائی تو بھی بول, نہیں تو کہتے بھر دے حالی کا پتہ نہیں کی عجیب حرکتیں کر کے زبان اوبیسلی چینج ہو جاتی ہے, اور ہم سوچتے ہیں پاک روح. زبانوں سے پاک روح کی پہچان نہیں ہوتی, کاموں سے ہوتی ہے. اس لیے پالوس کہتا ہے غیر زبانوں میں زیادہ کلیسیا میں بولنے سے بہتر ہے میں حکمت کی 5 باتیں کر لوں تاکہ لوگوں کی ترقی ہو. اور ہم غیر زبانیں بولتے سمجھتے اپنے آپ کو وہ میں دیکھو جی غیر زبان کنی بولا. بھائی غیر زبان آپ ان ببلیکل کلام جب کہتے ہی نہیں ہے کہ اس طرح ہمیں کرنا ہے, تو ہم کر کے سمجھتے ہیں میں بڑا کوئی روحانی ہے, بڑا کوئی مسا آ گیا. وہ مسا نہیں ہے, وہ ڈیمونکس ابلیسی تاثیروں کا ظہور ہے, کیونکہ وہ آپ کو کلام کے الٹ لے کر جاتی ہے. پھر ہمارے بڑے بڑے نا مسئلے بھی بڑے لوگ ہمیں مسئلے بھی بڑے اندر ہیں. اب میں نا پاک روح ٹھہریا, مینوں والے 2 کوئی لفظ ملے نے. اب میں کہ یہ کہڑے 2 کوئی لفظ بھائی مل گئے نہیں, میری والے نا زبان اٹک دی ہے, تو آپ ہی جو اٹکے آیا. سول نبیوں میں گیا, پوری رات نبوت کرتا رہا, لیکن کس حالت میں؟ ننگی حالت میں پڑا رہا. روح کے فلو میں وہ بھی آیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاک روح اس کے ساتھ تھا. پادری تو انہیں مچور ہے ہی نہیں. تسی کو پیسے تسی کہڑے انہیں مچور ہو, میری گلاں تو حساب لا لو. اس لیے مجھے پتا میں کون ہاں, اس لیے مجھے کسی دی کوئی پرواہ پرو کو نہیں ہے گا. لیکن یہ کہ پاک روح کی موجودگی اگر آپ کے اندر ہے تو پاک روح کا ایک ہی کام ہے, کس کی باتیں یاد کروانا. پاک روح کا یہ کام نہیں ہے آپ کو کہ خدا نے آپ کو برکت دینی ہے. پاک روح کا یہ کام نہیں ہے وہ آپ کو بتایا خداوند نے آپ کو شفا دینی ہے. پاک روح کا صرف یہ کام ہے یسوع کی سب باتیں آپ کو یاد دلائے. تو جڑی تسی کہتے نا اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اب میں یہ سوچتا ہوں اس کے مار کھانے سے تو ہم نے شفا پا لی ہے, تو پھر اس کو بولنے کا فائدہ کیا؟ اس کے مار کھانے سے 2000 سال پہلے تو اس نے مار کھائی ہے نا, ہوں بار بار تو نہیں نا اسے ریپیٹ کریں گے تو بار بار مار کھائے گا. تو پھر آپ کے اندر بھید کیا کھلا ہے؟ وہ تو ہو چکا ہے, اس کو وہ تو آپ کے لیے چیزیں موجود ہیں. پھر آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھید آپ پر نہیں ہے, صرف انفارمیشن ہے. شفا برکت دنیا دی چیزاں دے پیچھے پجو, برکتاں حاصل کرو, اے کر لو وہ کر لو. بائبل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, اس لیے ہمیں بائبل کو یسوع المسیح میں سے ہو کر پڑھنے کی ضرورت ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدم حوا نے گناہ کیا تو خدا نے کہا کہ عورت کی نسل سے شیطان تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا. سو ہمارے پاس ایک پیٹرن آ گیا کہ اس میں ہمیں کلام کو جاننا ہے. اس کے وسیلہ سے ساری چیزیں بنائی گئیں. کس کے وسیلہ سے؟ اور اس ساری چیزیں اس کے لیے, اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے بنائی گئیں. ہاللیلویہ. یہ ایک بہت بڑا بھید ہے کہ سب چیزیں اس کے لیے بنائی گئی, اس کے وسیلہ سے بنائی گئی تاکہ گلوری یا جلال ازل سے ذبح کے بڑے کو ملے. سو پاک روح جب آپ کی زندگی میں ہوتا ہے آپ کم اور گھٹتے جاتے ہیں. آپ حلیم ہوتے جاتے ہیں. اس طرح کا نہیں حلیم ہوتا میں تو کچھ بھی نہیں تے اپنے ایمان اٹھے چڑھا کے دس دن آیا تو مکاریاں نے ساڈیاں اسی بیوقوف لوکی سانوں تو سمجھ نہیں لگتی کہ خادم حلیم کتنے بن رہے ہیں تے اپنے آپ کو ودا کے رہے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں آپ کو آج بتاتا ہوں میرے وسیلے سے کیا کیا ہوا. اے کڑی حلیم ہی ہے, ایون تمہیں تو ایڈی سینس بھی نہیں, تو تمہیں کی گلوں کا پتا ہے رانی وے. حلیمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے تلوے چاٹو. حلیمی سے ہرگز مراد نہیں آپ لوگوں کے پیچھے یہی کرتے پھرو. حلیمی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں بس جو مرضی تسی کہی آؤ بھائی ایویں کہی آؤ. اگر مجھے خدا نے چنا ہے تو اس نے میرے اندر اپنے کلام کی غیرت بھی رکھی ہوئی ہے. پاک روح کی یہ نشانی ہے. اس لیے میں ایسے لفظ بول دیتا ہوں جو آپ کے لیے سننا ناگوار ہوتے ہیں, لیکن مجھے بولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وہ آپ کی پرابلم ہے, میری نہیں ہے. ہاللیلویہ. سو یہ ہے کہ پاک روح جب آپ کے اندر ہوگا تو وہ آپ کو یسوع کی مانند بناتا جائے گا. اب یسوع کی مانند بناتا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے؟
ਯਿਸੂ ਨੇ ਕभी ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੁਆ 'ਚ ਇੰਝ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਯਿਸੂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, पर तुसी दुआ वास्ते अड़े। हालेलुया। सो उसके लिए सारी चीज़ें बनाई गई, उसके वसीला से सारी चीज़ें बनाई गई। और अगर उसके लिए और उसके वसीला से सारी चीज़ें बनाई गई तो उसको शिफा के लिए दुआ की ज़रूरत थी, उसको रोज़ की रोटी के लिए दुआ की ज़रूरत थी, उसको अपनी जिस्मानी शिफा के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, अपने उठने बैठने के लिए, अपने बदन के लिए उसको क्या दुआ की ज़रूरत थी। अगर नहीं थी तो इसका मतलब है यीशु जो दुआ करते थे वो कुछ और है, जो हम करते हैं वो कुछ और है। इसलिए यीशु नाल अपना कंपैरिजन ना करो, जिथे है वो उत्थे ही रहो। हाँ, यीशु भी तो दुआ करते थे, यीशु तुम्हारे वर्गे, इसलिए तो यीशु ने कहा बक बक ना करया करो। यीशु ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। यीशु जानता था कि मैं बियाबान में हूँ, खुदा को पता है कि मुझे भूख लगी है, मैं इन चीज़ों का मोहताज हूँ, लेकिन जिंदगी इन चीज़ों में नहीं है, जिंदगी खुदा के कलाम में है। इसलिए यीशु मसीह उस विल्डरनेस में, उस बियाबान में जो है वो क्यों गालिब इब्लीस पर आए, दुआ से नहीं बल्कि रूह कुद्स की रहनुमाई के वसीला से। वो भेद जो यीशु मसीह पर खुले थे उनके वसीला से इब्लीस को खुदा यीशु ने हरा दिया। अब ये मत समझे कि यीशु जब ऐसे चल रहे होंगे तो वो खुदाई कुव्वत में चल रहे होंगे, नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान थे लेकिन कामिल थे। उनको भूख भी लगती थी, खुदा को भूख नहीं लगती। जब उनको मारा जाता था उनका खून भी निकलता था। खुदा को तो कोई आंख देख नहीं सकती, वो कामिल इंसान थे। हमारी तरह कलाम कहता है वो हमारी तरह हर हालत में आजमाया गया, और हम नहीं खुदा उधर पादरियां ने रही खी कसर भी काट देती है आपके लिए। खुदा के मंसूबे, आप बीमारी में हो ना, इसका मतलब है दुआ करो या करवा लो मेरे को, फटाफट निकल जाओ, हैं फटाफट निकलो, बस निकलो इस चीज तो, वो तो नहीं तुझे निकल सकते। तो पतरस हमें तेरा यकीन नहीं है। कलीसिया ने कहा नहीं भाइयों, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, जिस तरह हम पर पाकरू नाजिल हुआ था सेम उसी तरह कुरनेलियस पर भी पाकरू नाजिल हुआ। पतरस इसलिए नहीं गया था कि पाकरू नाजिल हो, पतरस इसलिए नहीं गया था कि उनको पाकरू देकर आए या उनको शिफा। पतरस सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि रूह ने उससे कहा था जा, और फिर उसने यीशु की बात की। और जब यीशु की बात की, सच्चाई का कलाम जब भी सुनाया जाता है वक्त पर पाकरू जो है वो जाहिर होता है। वक्त पर, ये नहीं है कि सुनाई जाओ तो उसे टाइम ना, नहीं, वक्त पर, जो खुदा का वक्त मुकर्रर है। और ये भी तुहाडी ते सब तो वड्डी ये भी तुहानू प्रॉब्लम है, तुहाडे को वक्त नहीं होंदा। नहीं, अज नहीं वक्त हैगा, जिस दिन मैं चाहना ना उस दिन रूह आ है, जिस दिन मैं चाहवा उस दिन यीशु, मैं जिस दिन मैं जो टाइम कट के आवा ना, जो मेरी मर्जी होए तो मैं चर्च आवा, बस उस दिन ही तेरा पाकरू नाज़िल होए। उस अगे पीछे ना करी, क्योंकि उस अगे पीछे तो मैं आना ही नहीं। उस अगे पीछे तो मैं मजबूरियां दा मारिया, मैं उन्होंने दा मारिया, तो मैं दुखा दा, तो भुखा दा, तो घर वाले दा, तो पता नहीं किन्ना दा मारे आ। यही हमारे साथ प्रॉब्लम है कि पाकरू आज हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। हम मिशनों के गुलाम हैं, हम डिनोमिनेशंस जो टीचिंग है उसके गुलाम हैं, हम लोगों के बनाए हुए असूलों के गुलाम हैं। पाकरू किसी का गुलाम नहीं है, बल्कि लिखा कि जब सच्चाई का रूह आएगा वो तुम्हें जो है वो आज़ाद करेगा। सच्चाई से वाकिफ़ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। पाकरू को सच्चाई का रूह क्यों कहा गया है? और आज हर
تقریباً بہت ساری مشنیں ہیں، زیادہ تر موسٹلی جو مشنیں ہیں وہ پاک روح کے نزول کو یا ظہور کو مانتی ہیں. ٹیچنگ سب کی فرق ہے. کیوں؟ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاک روح آپ کے اندر ہے. ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے مشن میں پاک روح جب نازل ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. نہیں، صرف بائبل مقدس روح القدس کے وسیلہ سے جب پڑھی اور سنی جاتی ہے، اس کے مطابق جب پاک روح آئے گا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہی پاک روح میری زندگی میں ہے. اور ویسے جس کے اندر پاک روح ہوتا ہے وہ اتنی اچھل کود نہیں کرتا جتنی ہم کرتے ہیں. کدی کہی تھا یسو میرے اندر ہے تو رو رو کے یسو ہے تو آسمان تے بیٹھا ہے. پھر وہ جدو وہ کہندے اس ٹائم کہڑے روح چ ہوندے ہو؟ یسو میرے اندر ہے. تو جدو دعا کرنی بیٹھو، اے خداوند تو جو آسمان پر ہے، دیکھ میری آواز، میں کھٹکھٹا رہا ہوں، مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو پاؤ گے، پتہ نہیں کدھر اسی آپ ہی گھوم رہے ہیں. ہاللیلویا. سو یہ ہے کہ بھائیو بہنوں، روح القدس کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہمیں یسوع کی طرف لے کر آتا ہے، یسوع کی باتیں یاد کرواتا ہے. اور یسوع کی باتوں کو یاد کروانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی جو کہ اس نے اپنے وغیرہ. نہیں، وہ یسوع کی باتوں کا مطلب کہ یسوع کے ان باتوں کا مطلب اصل میں ہے کیا. اور اس لیے اگر آج بھی جس کی زندگی پر پاک روح نازل ہوگا، یسوع کے بارے میں اس طرح ہی بتائے گا جس طرح یسوع جب زمین پر تھے وہ ٹیچنگ دیتے تھے، اسی ریولیشن کو وہ کھولے گا، ادھر ادھر نہیں ہوگا. دوسری بکس کی ہیلپ کے لیے پاک روح آپ کو نہیں کہے گا. دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاگردوں نے تو سیمنری نہیں کی تھی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ یسوع کی لیڈرشپ میں رہے، انہوں نے اس طرح کی زندگی بسر کی. آج جو خادمین کہتا نا نہیں دیکھو جی اپنی خامیاں چھپانے کے لیے کہ اسی تو جن پڑھنا سانو کوئی شاندہ نہیں تھے، اپنی خامیاں ایب چھپانے لوگ جی یسوع دے شاگرداں نے کیڑی سیمنری کی تھی تو ادو سیمنری کیڑی ہوندی سی. اور ویسے بھی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو بائبل کے الگ بھی نہیں آتے. یسوع نے جب جن کو چنا تو وہ اس دن سے یسوع کے ساتھ تھے. اور اسرائیل میں یہ ٹریڈیشن تھا کہ جس کو ربی بولا جاتا تھا اور ربی اپنے شاگردوں کی کفالت کرتا تھا. 24 گھنٹے شاگرد اس ربی کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ رہتے تھے اور استاد کی یہ ذمہ داری تھی ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھے. اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہی کیا. یسوع کی سیمنری میں شاگرد رہے. پادریاں اللہ بیدا نہیں پتا تو نہ کہ ہمیں منہ چک کے کہہ دینا آج بھی کوئی شاگرداں نے کہڑی سیمنری کی تھی. نہیں، میں نے بہت سارا نالج حاصل کیا، لیکن مجھے اینڈ آف دی ڈے یہ پاک روح نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو تو نے سیکھی ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ضروری صرف خدا کا کلام ہے. اس لیے اب مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر اب میں کہتا ہوں نا کہ سیمنری کی کوئی ضرورت نہیں تو مجھے پتا میں کیوں کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں علم حاصل کرنے سے بھاگ رہا ہوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے وہ بھید سیمنری نہیں کھول سکتی، وہ صرف پاک روح کھول سکتا ہے. تو جب پاک روح نہیں چلتا انہیں سیمنری کر لینی چاہیے بہتر. تو کئی لوگ کہنے اچھا پھر بھائی صاحب جی میرے اندر تو خدا دا روح ہے. نہیں تینوں کہ نہیں پتا تیرے اندر خدا دا روح ہے؟ خدا دی روح کی خوبیاں تو پتا نہیں، وہ نہیں پتا بس ہے بے، بس تو کیا تیرے اندر ہے بے، ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں جو ہے اس بائبل سے نہ دائیں مڑنے کی ضرورت ہے نہ بائیں مڑنے کی ضرورت ہے. سیدھا اس بائبل پر دھیان کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اور اگر ہمارا اس سے دھیان دائیں بائیں نہیں بھٹکے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر پاک روح ہے، اور وہ بھی سچائی کی باتوں پر، نہ کہ من گھڑت کہانیوں پر. آج شام میں آپ سب کو یہی بتاؤں گا بھائیوں بہنوں. ابھی جیسے یہ اس سنڈے عید پینتیکوست ہے اور ہمارے چرچز کا اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے. خدا ان پر نہیں خدا نے رحم کرنا کرنا. ساڑھا بھی چرچ ویچی ہے سارے دے، ساڑھے تو نہیں یسوع نے رحم کرنا. کیوں ایسے صرف وہ جی آج ویکھنا تسی سنڈے نو ہر چرچ وچ آج پاک روح نازل ہوا، وہ ہو گیا، انہیں جڑے بیٹھے نہیں انہاں نوں کہو اپنے تو رون کہ خدا انہاں تے شاید رحم کر دے. میں رحم دی گل کر رہا، پاک روح تو جدوں نازل ہونا وہ تو اپنا وقت ہے.
چلو رو کے خدا کو گریا زاری تو بندہ کر ہی سکتا ہے نا. ہالےلویا. اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کا ویٹ کریں. اچھا ویٹ کرنا وہ نہیں ہوتا لوگوں کے نزدیک نا, ویٹ کرنا ہوتا ہے شاید دعا. یسوع نے یہ نہیں کہا تھا ٹھہرے رہو اور دعا کرتے رہو. آپ بائبل کو سمجھتے نہیں ہیں. یسوع نے صرف کہا ٹھہرے رہو اور وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کرو. میٹر یہ نہیں ہے کہ وہ آپ دعا کرو یا نہ کرو, وہ انتظار کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے. چلو میں پڑھ دینا آخر وچ, پھر نہ کہنا کرو بھائی صاحب پتہ نہیں کی گل کر دیں نے. وہ تسی اصل وچ نا یہ چیزاں دا پادریاں نوں تجربہ نہیں نہ ہوندا. ہو تے وہ دعاواں وچ رہ کے انہوں نے پاک روح ملیا ہوندا تو بائبل نوں تو اوے رونا ہی وہی سمجھنا بھائی اینج ہی ہویا ہوئے گا بھائی, یہ ظاہر ہے وہ دعا ہی کردے ہون گے. اچھا سن لو پھر اب بائبل مقدس کی. اچھا وہ پیچھے نا واقعات بھی لکھے نے کہ انہاں ایک اور چنیاں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, میں وہ ڈیٹیل چ نہیں جاواں گا. دعا اس طرح نہیں کرتے جس طرح اسی سمجھنا کہ بس وہ 24 گھنٹے دعائی کرتے ہوں گے جی پاک رول نہیں. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھا. یہ نہیں لکھا کہ وہ دعا کر رہے تھے. اور یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا. اچھا اسے سارا گھر گونج گیا, شعلہ کی پڑتی ہوئی زبانیں وغیرہ وغیرہ. اچھا جب پطرس اٹھا نا تو کیا, لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی بلند آواز کر کے لوگوں سے کہہ رہا ہے یہود یروشلم کے ساتھ رہنے والے یہ جان لو اچھا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نشے میں ہیں. وہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے, ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے. اور مسیحو تسی یہ سمجھتے ہو جب خدا نے کہا کہ ٹھہرے رہو تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھہرے رہے. اب دعا پر ہمارا فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نہیں جی وہ دعا کر رہے تھے, نہیں وہ پوری بائبل تو پڑھ لیا کرو. لیکن کیا کہ خدا کا وعدہ جب پورا ہوا, وقت پر جب پاک روح نازل ہوا تو لکھا ہے کہ 3000 لوگ بدل گئے. تو اتنے پادری ڈرتے نے لفظ نہ انجدہ استعمال کرے ہوئے کلیسیا بھج جائے گی. لفظ نہ کوئی آئندہ بول دینا لوکاں نوں اے لگے ہو گناہ گار نے. لفظ نہ کوئی آئندہ استعمال کرو کہ لوکی کہنے آئندہ لفظ تو یسوع نے آپ ہی کیا بلکہ سفیدی پھری قبروں پتہ نہیں لوکاں نوں یسوع نے تو کیا تسی تے سور ہو, میں اپنی قیمتی موتی تو کیوں تہاڈے اگے سٹاں. یوحنا نے کیا وہ سپ دے پترو ہیں بائبل تے سارے نبیاں دی میں گل ہی کرنا نہ پیا. تے پادری اج کیوں انج کردے کیونکہ انہاں دے اندر خدا دا روح نہیں ہے گا. تانوں اچھا لگدا یا نہیں لگدا تہاڈی کیئر کون کردا ہے. لوگ اسے کی سمجھدے نے بھائی صاحب جی آندے لفظ نہیں بولی دے تے کنج دے بولی دے نے, پھر تو آپ ہی پادری بن جا تے بولی آ. پھر جب پاک روح آتا ہے نا وہ آپ کو اختیار دیتا ہے. اور مجھے پتہ ہے مجھے اختیار کہاں سے ملا ہے. آپ سے نہیں ملا, کسی اور سے نہیں ملا, نہ اپنے والد سے ملا ہے, نہ اپنے خاندان سے ملا ہے, نہ مجھے میری دعاؤں سے ملا. مجھے اختیار خدا کی طرف سے ملا, اس لیے میں سیدھا بدرہ کر دینا.